السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم، اما بعد، عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ان اللہ یبعث علی رأس کل 100 سنہ من یجدد لها دینہا، صدق رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ حضرات گرامی، اسلام آج اپنی 15ویں صدی میں ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ارشاد کے مطابق ہر صدی میں مجددین ہوئے ہیں، لیکن بطور مجدد جو حضرات سب سے زیادہ متعارف ہوئے ان میں سے ایک نام حجت الاسلام امام محمد الغزالی رحمۃ اللہ علیہ کا بھی ہے، بلکہ یہ کہا جائے کہ مجدد بطور مجدد جو سب سے زیادہ نمایاں ہے اسلامی تاریخ میں، اگر کوئی شخصیت سب سے نمایاں اگر کوئی شخصیت سامنے آتی ہے بطور مجدد تو یہ حجت الاسلام امام غزالی کی شخصیت ہے، ان کی ذات گرامی ہے۔ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ کی یاد میں، ان کے ذکر میں، ان کی نام کی مناسبت سے تقریبات یوم غزالی کا انعقاد پچھلے 15 سالوں سے ہوتا رہا ہے۔ میری سعادت مندی اور فیروز مندی تھی کہ یوم غزالی کی پہلی تقریب میں آج سے بالکل 15 سال پہلے میں حاضر ہوا تھا۔ آج پورے 15 سال ہو گئے۔ اس اعتبار سے اس تقریب کو 16ویں تقریب ہونی چاہیے تھی، لیکن چونکہ لاک ڈاؤن کی وجہ سے ایک عدد گھٹ کر کے 15 سالوں میں 15 ہی تقریب رہی، اور یہ 15ویں تقریب میں ہمارے دوست فاضل گرامی مولانا غلام رسول دہلوی تشریف لائے ہیں۔ مولانا غلام رسول دہلوی کے بارے میں اپنے طلباء سے کہا کرتا ہوں کہ مدارس کے طلباء کے لیے، نئے طلباء کے لیے جو نئے آئیکنز ہیں، نئے مثال ہیں، ان مثالوں میں ایک بڑا نام مولانا غلام رسول دہلوی کا بھی ہے۔ مدرسے میں ایک رجحان ادھر کچھ سالوں سے آیا ہوا ہے کہ ہمیں دینی اور عصری تعلیم حاصل کرنی ہے۔ بدقسمتی سے مدرسے کے طلباء نے یہ سمجھ لیا ہے کہ دینی اور عصری تعلیم کے امتزاج کا مطلب یہ ہے کہ بخاری شریف پڑھنے کے بعد کمپیوٹر پہ ٹائپنگ ہم سیکھ لیں اور اس کے بعد ٹائپسٹ بن جائے، ہم نے دینی اور عصری تعلیم حاصل کر لی۔ یا یہ سمجھتے ہیں کہ ہم کسی اور شعبے میں جا کر کے کہیں پہ کلرک بن جائیں، کچھ جاب کر لیں، کچھ پیسے کما لیں، یہ ہو گیا دینی اور عصری تعلیم۔ ٹھیک ہے، دینی عصری تعلیم کا ایک امتزاج یہ بھی ہے، لیکن یہ بڑا ناقص اور ادھورا امتزاج ہے۔ دینی اور عصری تعلیم کا خوبصورت امتزاج وہ ہوتا ہے جو آپ کو دینیات سے بھی جوڑ کے رکھے، اور جس دین کو، جس دینی نصاب کو آپ نے مدرسے میں پڑھا ہے، جس اسلام کو آپ نے مدرسے میں پڑھا ہے، جس 1400 سالہ 1500 سالہ روایت کو اپنے مدرسے میں پڑھا ہے، عصری علوم اتنا حاصل کریں کہ ان کی مدد سے، ان کے سپورٹ سے وہ علوم عالی بن جائیں، وہ ذریعہ بن جائیں، وہ سپورٹر بن جائیں۔ ان کے سپورٹ سے اسلام کے میسج کو آپ آفاق تک پہنچا سکیں، آپ اسلام کے پریچر بن جائیں، آپ اسلام کے نمائندے بن جائیں، اور ان اسٹیجز تک جہاں پر اسلام کے خلاف باتیں ہوتی ہیں، جہاں پہ اسلام کے نمائندے نہیں ہوتے ہیں، یا جو نمائندے ہوتے ہیں اور بگاڑنے والے ہوتے ہیں، ان اسٹیجز تک پہنچیے اور وہاں پہ جا کے اسلام کی صحیح اسپرٹ کو پیش کریے۔ دینی اور عصری تعلیم کے امتزاج کا صحیح مفہوم میں یہ سمجھتا ہوں کہ آپ کے اندر اتنے علوم عصریہ آپ سیکھ لیں کہ آپ موجودہ حد میں اسلام کے نمائندے بنیں۔ علماء کا بنیادی رول سائنٹسٹ بننا نہیں ہے، علماء کا بنیادی رول کمپیوٹر چلانا نہیں ہے، علماء کا بنیادی رول لائر بننا نہیں ہے۔ یہ تو مجبوری کے آپشنز ہیں کہ آپ اسلام کے وکیل نہیں بن سکتے تو اس سے چھوٹے لیول کی کسی وکالت میں راضی ہو جائے، وہ کوئی بری چیز نہیں ہے، اچھی چیز ہے، لیکن اصل نمائندگی یہ ہے، اصل علوم عصریہ اور علوم دینیہ کا اصل امتزاج یہ ہے کہ آپ عالمی اسٹیج پر جا کر پہنچ کر کے اسلام کی صحیح نمائندگی کر سکیں۔ بدقسمتی سے ان بڑے اسٹیجز پہ، جن کو آج بڑا اسٹیج کہا جاتا ہے، اس پہ ہمارے لوگ پہنچتے نہیں، مسلمان پہنچتے نہیں، اور جو مسلمان پہنچتے ہیں
وہ اسلام کو ایسے ریپرزینٹ کرتے ہیں، اسلام کو ایسے پیش کرتے ہیں کہ ان سے بہتر غیر مسلم اسلام کو پیش کرتا ہے، غیر مسلم جس انداز میں اسلام کو پیش کرتا ہے اس سے بھی زیادہ بد شکل انداز میں، اس سے زیادہ برے انداز میں یہ لوگ اسلام پیش کرتے ہیں۔ ایسے ماحول میں، ایسے تناظر میں غلام رسول دہلوی جیسے لوگ جنہوں نے مدرسے میں پڑھا، مدرسے سے پڑھنے کے بعد زبان پہ خاص طور پہ زور دیا، اردو زبان پہ، عربی زبان پہ، انگلش زبان پہ زور دیا، اور کمیونیکیشن جو اسکل ہے موجودہ زمانے کا اس اسکل کو حاصل کیا، کس اسٹیج پہ جا کے ہمیں کیسے بات کرنی ہے۔ میں نے حضور مرشد گرامی سے ان کا ایک مختصر تعارف یہ کرایا کہ یہ ہمارے جونیئرز میں سے ہیں، لیکن پی ایم او سے لے کر کے یو این او تک اگر کسی کی پہنچ ہے نوجوانوں کو، ہمارے نوجوانوں میں، اس میں ہمارے منفرد اور ممتاز نام مولانا غلام رسول دہلوی کا ہے۔ ان کی رسائی پی ایم او تک بھی ہے اور یو این او تک ہے۔ یہ رسائی کیسے ہوئی؟ یہ رسائی صرف اور صرف ان کی اپنی ذاتی محنت اور قد و کاوش سے ہوئی۔ آپ جانتے ہیں کہ اصل چیز ہے آپ کے ضمیر کا زندہ ہونا، آپ کے اندر کانفیڈنس کا ڈیولپ ہونا۔ آپ جس شخصیت کا جشن منا رہے ہیں، حجت الاسلام امام محمد الغزالی بہت غریب اور مفلس گھر کے تھے، والد ان کے بالکل غیر تعلیم یافتہ تھے، والد نے تعلیم حاصل نہیں کری تھی۔ والد کے دو بیٹے تھے، محمد اور احمد، محمد غزالی اور احمد غزالی۔ اتفاق سے دونوں بچے ابھی چھوٹے تھے، والد کی موت کا وقت آ گیا۔ والد نے اپنے ایک دوست کو بلایا اور اپنے دوست نے کہا کہ میں دینی علوم سیکھ نہیں سکا، میں جاہل رہا، اس کا مجھے بڑا قلق ہے، میں چاہتا ہوں کہ میرے بعد یہ میرے دونوں بچے اسلام کے عالم بنیں، میرے پاس یہ کچھ پیسے ہیں، یہ پیسے لے لیں آپ، اور میں مر جاؤں تو میرے بعد ان پیسوں کے ذریعہ میرے بچوں کی تعلیم کا انتظام کریے گا۔ والد کا انتقال ہو گیا۔ والد کے دوست نے ان مختصر پیسوں سے، ان مختصر جو پیسے تھے ان سے حجت الاسلام امام محمد الغزالی اور ان کے چھوٹے بھائی احمد غزالی کی تعلیم کا انتظام کیا۔ کچھ سال کا عرصہ گزرا، پیسے ختم ہو گئے۔ غریب کا دوست بھی چونکہ غریبی ہوتا ہے، وہ بیچارے بھی غریب تھے، ان کے پاس بھی اتنی حیثیت نہیں تھی۔ انہوں نے حضرت امام غزالی سے فرمایا، جو چھوٹے بچے تھے، کہا کہ عزیز تمہارے والد کے پیسے ختم ہو چکے ہیں اور میرے پاس اتنے پیسے نہیں کہ میں تمہاری کفالت کروں۔ ان کی خواہش تھی، والد کی خواہش تھی کہ تم عالم بننا، بیٹے اب تم خود جاؤ اور مدرسوں سے رابطے کر کے تم عالم بنو۔ ایسے گھر سے پیدا ہونے والے شخص تھے حجت الاسلام امام محمد غزالی۔ آپ جانتے ہیں اس زمانے میں اس طرح کے مدرسوں کا انتظام نہیں تھا، کانسیپٹ نہیں تھا کہ سارے علوم ایک جگہ پڑھائے جائیں، اس طرح کے مدرسے تھے، بہت کم تھے۔ عام طور پہ بڑے علماء ہوا کرتے تھے اور ان علماء کی درسگاہیں ہوتی تھی، وہ علماء کسی ایک فن کے استاذ ہوتے تھے، اس ایک فن کو سیکھنے کے لیے بچے آتے تھے، اور بچے اتنے ہی رہتے تھے جتنے بچوں کی کفالت کوئی امیر کبیر کر دیتا تھا۔ چنانچہ حجت الاسلام امام محمد غزالی اور ان کے برادر گرامی امام احمد غزالی اسی طرح مختلف درسگاہوں میں پڑھتے گئے اور پڑھتے پڑھتے اس آفاق پہ پہنچے، علم اور ہنر کے اس آفاق پہ پہنچے جس پہ دنیا کم پہنچی ہے۔ مولانا غلام رسول دہلوی کو شروع سے میں جانتا ہوں، شروع سے رابطہ رہا، مرشد گرامی سے بھی تعلق تھا، اور شروع سے بھی میں کہتا تھا کہ آپ چلیے، اور آپ خود بھی چاہتے تھے کہ آئیں، لیکن آپ جانتے ہیں کہ ہر کام کا ایک وقت مقرر ہوتا ہے، وہ وقت آج ہے، آج آیا۔ اور آج صبح میں انہوں نے ایک بات بتائی کہ حضور مرشد گرامی نے ان سے دلی میں فرمایا تھا، کبھی دلی میں انہوں نے اپنے اسفار بیان کیے، دنیا کے بڑے یورپین ممالک کا سفر کر چکے ہیں یہ، تو اپنے مغربی ممالک کے سفر کی روداد حضور مرشد گرامی کو بیان کر رہے تھے، تو حضور نے فرمایا کہ پوری دنیا گھوم لو پھر اس کے بعد خانقاہ میں آنا۔ آج اسی واقعہ انہوں نے بتایا ہے۔ اللہ کا شکر ہے کہ اس کم عمری میں دنیا کے بڑے ترقی یافتہ جو ممالک ہیں ان ممالک کی سیر کر چکے ہیں، اور آج یہ خانقاہ میں آئے، امام غزالی ڈے کی مناسبت سے آئے، اپنا موضوع بھی بڑا عمدہ رکھا، امام غزالی کے تصور دین کو موضوع بنایا اور اس تصور دین کی خوبصورتی کو بیان کیا، اور یہ بھی بتایا کہ آج دین کے اس صحیح تصور کو عالمی سطح پر کوئی ادارہ ریپرزینٹ کر رہا ہے، پیش کر رہا ہے، وہ ادارہ جامعۃ الازہر ہے، اور ملکی سطح پہ یہی کام جو اپنے محدود وسائل کے ساتھ اور وسیع عزائم کے ساتھ
ملکی سطح پہ جو کر رہا ہے اور انشاءاللہ اس کے اثرات آفاق میں بھی عالمی سطح پہ بھی مرتب ہو رہے ہیں، یہ کام جامعہ عارفیہ کر رہا ہے۔ اب جانتے ہیں خانقاہ عارفیہ کا جو کام ہے یہ وہی کام ہے جو اصل دین کا کام ہے، یہ وہی تصور ہے جو امام غزالی کا تصور ہے۔ خانقاہ عارفیہ میں امام غزالی کے نام سے جشن منایا جاتا ہے، امام شعرانی کے نام پہ جشن منایا جاتا ہے۔ بعض حضرات کہتے ہیں کہ ان کو ادھر کوئی نام نہیں ملتا ہے، یہ 1000 سال پرانے پیچھے چلے جاتے ہیں، یہ لوگ اتنے پیچھے کیوں جاتے ہیں؟ دراصل ان حضرات کے لیے پیغام ہے کہ کیوں آخر خانقاہ عارفیہ نے امام غزالی کو اپنا آئیڈیل بنایا، کیوں خانقاہ عارفیہ نے امام غزالی پہ پروگرام کو ترتیب دیا اور ان کے نام سے پروگرام کر رہا ہے۔ آپ جانتے ہیں کہ اسلام کے جو علماء ہیں مختلف شعبوں کے علماء ہیں، اور ہر آدمی کی جو ایک فکر ہوتی ہے، ایک نظریہ جو ہوتا ہے، اس کی سوچنے اور سمجھنے کی جو صلاحیت ہوتی ہے، اس کی عقل کا جو ایک دائرہ کار ہوتا ہے، اس میں ایک گولا بناتا ہے، اپنی عقل کے اندر ایک گولا بناتا ہے اور اس گولے کے اندر ایک مخصوص چیز کو فٹ کر دیتا ہے۔ کسی کے اندر حدیثی رجحان فٹ ہو جاتے ہیں، اب وہ پیدائش سے لے کر کے، یعنی شعور کی پیدائش سے لے کے موت تک وہ حدیث کے علاوہ کچھ نہ سننا چاہتا ہے نہ سنانا چاہتا ہے۔ کچھ لوگوں کے ذہن میں قرآن فٹ ہو جاتا ہے، قرآن کے علاوہ کچھ بھی نہیں سننا چاہتے ہیں، بالکل ریجڈ ہو جاتے ہیں کہ نہیں جو کہنا ہے قرآن سے کہنا ہے۔ کچھ لوگوں کے ذہن میں فلسفہ فٹ ہو جاتا ہے، وہ فلسفے کے علاوہ ان کو دین بھی نہیں سمجھ میں آتا ہے، قرآن بھی نہیں سمجھ میں آتا، فلسفے کے علاوہ کچھ سننا ہی نہیں چاہتے ہیں۔ کچھ لوگوں کے ذہن میں سائنس فٹ ہو جاتی ہے، الغرض کچھ لوگوں کے ذہن میں فقہ فٹ ہو جاتی ہے، اور فقہ کے فٹ ہونے کے بعد مسائل شرعیہ کے علاوہ کچھ ان کو دکھتا ہی نہیں ہے۔ کچھ لوگوں کے ذہن میں تصوف فٹ ہو جاتا ہے، وہ تصوف کے بعد کچھ سوچنے کی صلاحیت ان کے پاس نہیں ہوتی ہے۔ حجت الاسلام امام محمد الغزالی کی شخصیت کی یہ خوبی ہے کہ آپ کے ذہن کا کینوس اتنا وسیع ہے، آپ کی فکر کا دائرہ اتنا وسیع ہے، اس دائرے میں، اس چوکھٹے میں قرآن بھی موجود ہے اپنے پورے آب و تاب کے ساتھ، علم الحدیث بھی اپنے پورے آب و تاب کے ساتھ موجود ہے، علم الفقہ بھی اپنے پورے جاہ و جلال کے ساتھ موجود ہے، علم الاصول بھی اپنے پورے جاہ و جلال کے ساتھ موجود ہے، فلسفہ، کلام، منطق بھی اپنے پورے جاہ و جلال کے ساتھ موجود ہے، اور تصوف بھی پورے جاہ و جلال کے ساتھ موجود ہے۔ یہ چیز پوری اسلامی تاریخ پڑھ جائیے، بہت سارے اسکالر ہوئے اسلام کے، ان کے اندر یہ چیز نظر نہیں آتی ہے۔ کوئی نہ کوئی کسی ایک فن کا اثر ہوتا ہے، کسی کو ہم صوفی کہتے ہیں، کسی کو محدث کہتے ہیں، کسی کو فقیہ کہتے ہیں، کسی کو اصولی کہتے ہیں، کسی کو فلسفی کہتے ہیں، کسی کو متکلم کہتے ہیں۔ حجت الاسلام کو کیا کہیں یہ فیصلہ کرنا مشکل ہو جاتا ہے کہ ان کو کیا کہا جائے۔ وہ جتنے بڑے محدث ہیں اتنے بڑے صوفی ہیں، وہ جتنے بڑے متکلم ہیں اتنے بڑے اصولی ہیں۔ ان کے یہاں ایک محدودیت نہیں، آفاقیت ہے۔ اسلام کا جو آفاقیت ہے، الدین کا جو تصور ہے، وسیع تصور ہے، ان کا بڑا وسیع ذہن ہے۔ یہی وجہ ہے کہ جب وہ اخلاق کو دینیات کے ساتھ اور قرآن و حدیث کے ساتھ پیش کرنے کے ساتھ یونانی اور عجمی فلسفے کو اس کے ساتھ جوڑتے ہیں، تو جن لوگوں کو فلسفہ نہیں سمجھ میں آتا ہے وہ کہتے ہیں کہ ان کا حدیثی علم کمزور ہے، اس لیے فلسفے کی طرف جاتے ہیں۔ جب وہ فلسفے پہ وار کرتے ہیں اور فلسفے کی گمراہیوں کو واضح کرتے ہیں، تو جو لوگ فلسفے کے اسیر ہیں اور فلسفے کی اسیری، فلسفے کی گمراہیت کے ساتھ فلسفے کے اسیر ہیں، وہ کہتے ہیں کہ امام غزالی نے فلسفے کو ڈکلائن کر دیا، فلسفے کو جھکا دیا، سائنس کو کمتر کر دیا۔ مولانا غلام رسول دہلوی نے آج اس سوال کو اٹھایا اور بتایا کہ حجت الاسلام نے فلسفے اور سائنس کو کم نہیں کیا بلکہ اس کو صحیح جگہ دیا۔ یہ نہیں کہ ہم اس کی مخالفت کر رہے ہیں، موافقت کر رہے ہیں، اس کو صحیح اسپیس دے رہے ہیں۔ خانقاہ عارفیہ کے بارے میں بھی سوال ہوتا ہے کہ آپ فلاں کے بارے میں آپ کا نقطہ نظر کیا ہے، آپ ان کو مانتے ہیں کہ نہیں مانتے ہیں۔ خانقاہ عارفیہ کا نقطہ نظر یہ ہے کہ اسلام کے جتنے علماء ہیں، جتنے نمائندے ہیں، جتنی تعلیمات ہیں اسلام کے، ان تمام تعلیمات کو، ان تمام شخصیات کو ان کا جو صحیح اسپیس ہے وہ صحیح اسپیس دینے کی کوشش کی جاتی ہے خانقاہ عارفیہ میں۔ اور یہی فکر ہے حجت الاسلام امام محمد الغزالی کی۔ علامہ شبلی نعمانی کی کتاب الغزالی میں بھی دیکھ رہا تھا، آپ نے بھی بڑے اہم دلائل پیش کیے ہیں کہ امام غزالی نے سائنس کو نیچے نہیں لایا ہے، فلسفے کو نیچے نہیں لایا، اس کی صحیح جگہ دی ہے۔ فلسفے کو ماننے کا مطلب تھوڑی ہے کہ فلسفے کی گمراہیاں بھی مان لیں، فقہ کو ماننے کا مطلب تھوڑی ہے کہ ہمارے کسی پیشرو فقیہ نے کوئی غلط استدلال کیا ہم اس کو بھی مان لیں۔
علم الکلام کو ماننے کا مطلب تھوڑی ہے کہ اگر کسی متکلم نے کوئی غلط رائے قائم کر لی ہم اس کو بھی مانیں۔ امام غزالی فرماتے ہیں دو لوگوں نے اسلام کو نقصان پہنچایا ہے فلسفے سے تعلق کی بنیاد پہ۔ کچھ لوگ فلسفے کے ایسے اسیر ہو گئے کہ جو فلسفہ کہے وہی صحیح ہے، جو فلسفہ نہ کہے وہ صحیح نہیں ہے، وہ فلسفے غلام لوگ ہیں۔ یہ بھی اسلام کے بڑے دشمن ہیں، ان کو بھی جو بات فلسفیانہ طور پہ سمجھ میں نہیں آتی دین کی اس کے مخالف ہو جاتے ہیں۔ اور دوسرے لوگوں ہیں جو یہ کہتے ہیں کہ فلسفہ بالکل غلط ہے۔ امام غزالی فرماتے ہیں کہ فلسفے کے اندر علم الہندسہ بھی ہے، میتھمیٹکس بھی ہے، اور میتھمیٹکس علم الہندسہ جو ہے یہ قطعی ہے۔ جو لوگ اس قسم کی باتیں کرتے ہیں کہ فلسفہ پوری کی پوری گمراہی ہے، گویا وہ علم قطعی جو علم الحساب ہے اس کی بھی مخالفت کرتے ہیں، اور اس کی وجہ سے جو اہل علم ہے، جو فلاسفہ ہیں، وہ سمجھتے ہیں کہ دیندار یہ بیوقوفوں کی جماعت ہے۔ اس لیے امام غزالی فلسفے کی غلامی کرنے والوں کو بھی رد کیا اور فلسفے کی کلی طور پہ مخالفت کرنے والوں کو بھی رد کیا۔ آج یہ رجحان بتاتا ہے امام غزالی کا یہ کردار، یہ رویہ، یہ طرز فکر یہ بتا رہا ہے کہ ہمیں آج یہی نقطہ نظر، یہی سوال سائنس کے بارے میں ہے۔ کچھ لوگ سائنس کے اتنے بڑے غلام ہو گئے ہیں کہ جو بات سائنس کہتی ہے اسی پہ ایمان لاتے ہیں، جو دین کہتا ہے، قرآن کہتا ہے اس پہ ایمان نہیں لاتے ہیں۔ اور کچھ لوگ سائنس کے اتنے منکر ہو گئے ہیں کہ کہتے ہیں کہ نہیں ہمارے پاس کتاب اللہ کافی، ہمیں سائنس پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ دونوں لوگ اسلام کے غیر دانا دوست ہیں۔ ہمیں اسلام کا دانا دوست بننا چاہیے، اور اس کے لیے ضرورت اس بات کی ہے کہ حجت الاسلام امام غزالی کی جو آفاقی جو فکر ہے اس کو ہم پروموٹ کریں، اس کو لے کے آئیں۔ اسی فکر میں آفاقیت ہے، یہی فکر اسلام کو وسیع پیمانے پہ پہنچاتی ہے، اور یہی فکر ہمیں صرف آفاق میں نہیں پہنچاتی ہے، ہمیں اپنے اندرون میں بھی جھانکنے کی دعوت دیتی ہے۔ انہی باتوں کے ساتھ میں رخصت ہوتا ہوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔